بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے جلسے میں دہشت گردی ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں مشورہ ہے کہ وہ کل کا جلسہ ملتوی کر دیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ عمران خان کو مشورہ ہے کہ وہ کل کا جلسہ ملتوی کر دیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مشکلات کا حل کامیابی اور ترقی کا راز آئین و قانون کی حکمرانی میں ہے۔ پاک فوج کی طرف سے اپنے آئینی کردار میں رہنے کا اعلان ملک و قوم کے بہترین مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی رہنما نے اس کو چیلنج کیا، جھوٹی آزادی کے نام پر ایک جھوٹی جدوجہد شروع کی۔ مسلح افواج کو مختلف انداز سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن عمران خان کو پنڈی سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی۔ رہنما نون لیگ کا کہنا تھا کہ عمران خان قبل از وقت انتخابات چاہتے ہیں تو سیاستدانوں سے ڈیڈ لاک کریں۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کو الیکشن کی تاریخ نہیں لے کر دے گی۔ آپ نے پچھلے چند ماہ جو کچھ کہا، کوئی آپ کی بلیک میلنگ میں نہیں آیا۔ اگر عمران خان الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے نواز شریف و شہباز شریف سے ملنا چاہیں تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ڈیڈ لاک بات چیت سے ختم ہوتے ہیں۔ عمران خان آپ سیاستدان بنے اور پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ بیٹھیں۔ عمران خان آپ سیاسی مخالف ہیں مگر دشمن نہیں، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے مرنے کو ترجیح دوں گا، تو یہ رویہ درست نہیں۔ سیاستدان جب گفتگو کرتے ہیں تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں۔ یاد رہے کہ عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جلسے کے انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں۔ سابق وفاقی وزیر و پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے اسلام آباد کی انتظامیہ کو عمران خان کا ہیلی کاپٹر پریڈ گراؤنڈ میں ہی اتارنے کا چیلنج دے دیا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ عمران خان کا ہیلی کاپٹر پریڈ گراؤنڈ میں ہی لینڈ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو کو کوئی اعتراض نہیں اور اسلام آباد انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سارا ڈرامہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ ڈی سی اسلام آباد جان بوجھ کر عمران خان کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد انتظامیہ نے عمران خان کے ہیلی کاپٹر کی پریڈ گراؤنڈ میں لینڈنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، تاہم پی ٹی آئی کا ہیلی کاپٹر پریڈ گراؤنڈ اتارنے پر بزد ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کے اعزاز میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب میں سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے تقریب سے خطاب میں کہا، اپنے فرائض ایمانداری، انصاف، وقار کے ساتھ ادا کرنے کی توقع پر اللہ کا شکر ہے۔ ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ ملکی دفاع کو بہادر سپاہی مزید مضبوط بنانے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا نے مادر وطن کے دفاع میں مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ دبئی میں بھارتی قونصلیت نے دبئی آنے والے بھارتی شہریوں کے لیے قوانین میں تبدیلی کر دی۔ دبئی میں بھارتی قونصلیت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس حوالے سے گائیڈ لائن کا ایک سرکل جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق پاسپورٹ پر سنگل نام کے ساتھ دبئی آنے والے خواہش مند بھارتی شہریوں کی دستاویز یو اے ای امیگریشن کی جانب سے قبول نہیں کی جائے گی، جبکہ پاسپورٹ پر سر نیم رکھنے والے شہریوں کو دبئی آنے کی اجازت ہوگی۔ بھارتی قونصلیت کے اعلان کے بعد بھارتی ایئر لائن نے بھی فوری وزٹ اور سیاحتی ویزے پر دبئی جانے والے بھارتی شہریوں کے لیے ہدایت جاری کر دی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا ایکسپریس نے اعلان کیا ہے کہ دبئی جانے والے بھارتی شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاسپورٹ پر ابتدائی نام کے ساتھ سرنیم بھی ہو۔
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब को ख़त्म करके मुल्क के निज़ाम को चलाना चाहिए, जबकि जो आदमी दूसरों का एहतसाब करे वो सबसे पहले खुद एहतसाब के अमल में शामिल हो। इसलिए साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल भी अपने असासे आवाम के सामने रखें। उन्होंने कहा कि इमरान खान आर्मी चीफ की तकरीब पर असरअंदाज होने के लिए आना चाहते थे। अगर अब वो नया तमाशा खड़ा करेंगे तो वो भी देख लेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला खुश असलूबी से तय हो चुका है। लीगी रहनुमा का कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इंतशार फैलाया गया। इमरान खान को अक्सर बातें देर से समझ आती हैं। कानून के अंदर रहेंगे तो हम इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे और वो कानून से बाहर रहेंगे तो राना साहब उनका इस्तकबाल करेंगे।